ہمارا واسطہ ہی کوئی نہیں بھائی، نہ دنیا سے نہ جنت سے، نہ آستانہ نور ایمان والوں کا، نہ پیزے رائے کے کسی ممبر کا. کیونکہ پیزے رائے کا ممبر وہی ہے، تحریک ذکر الہی کا ممبر وہی ہے جس کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے. بے شک بے شک. بتایا تھا نا، قبر میں بھی جب ڈالے گا وہ واپس کی حساب کتاب کر دوں ذرا، جیسے ہی وہ ڈالے گا ویسی جھلجھلی لے کے وہ جمش لے گا ذرا سی، شروع ہو جائے گا نا. یہاں کہا نا قرآن نے، وہ ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بڑا ہے. تم نے کب مانی؟ تم نے تو میرا مسلک بڑا ہے. یہی کہتا رہا نا، یہی پلاننگ کرتا رہا نا، اس اللہ کے فقیر کو، ڈیوٹی والے انور شاہ کو بے عزت کیسے کروں، یعنی اس کو نیچا کیسا دکھاؤں. جب آئے جوتے کھا کے گئے. بدنیت ہی لے کے آؤ گے تو نہیں ہوگا نا، بدنیت ہی لے کے آؤ. بھائی ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے، ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے اور مجھے یقین ہو کہ میرا اللہ بادشاہ میرے ساتھ ہے، بھر ہو جائے پوری دنیا، میں نہیں ڈرتا، کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا. کیوں؟ کہ میں اپنی اللہ پاک کی ناراضگی سے، اس کے غضبناک ہونے سے، اس کے روٹھ جانے سے بہت زیادہ ہوتا ہوں، بہت ڈرتا ہوں کہ وہ مجھ سے روٹھ نہ جائے، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، وہ سب سے ڈرتا ہے. سامنے سے چور گزر جائے تو اس سے بھی ڈر جاتا ہے. ایسا ہی صحیح. میں کوئی جھوٹ بولیا؟ سیدھی بات ہے. رکھ لو سامنے کیلکولیٹر اور کر لو کیلکولیشن. برا لگے تو تم اپنے گھر میں خوش، ہم اپنے گھر میں خوش. بند کرو ہمارا لائیو، بند کرو ہمارا چینل، موج مستیاں کرو، نہ ہو ادھر. خیر ہے، ہمیں نہیں کوئی پرواہ. جن کے ہاتھوں میں صداقت کے علم ہوتے ہیں، طے شدہ بات ہے وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں. کبھی 72 اور کبھی صرف 313. ایسا ہی کتنی بری لگتی ہوں گی نا. کیوں کہ قرآن سے نکال کے دے رہے. نہیں فرمایا قرآن نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وذکر اللہ اکبر؟ ہے نا قرآن فرما رہا ہے نا قرآن کے نماز برے کاموں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے، اللہ کا ذکر بڑا ہے. یہ قرآن ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وذکر اللہ اکبر. تو رک گیا برائیوں سے، بے حیائی سے، تکبر سے، غرور سے، گھمنڈ سے، اپنی دولت کا نشہ، دولت کا غرور، اپنی قابلیت کا غرور، اپنے اسٹیٹس کا غرور سے غرور کہتے ہو. میرا جنون، میرا غرور، میرا عشق ہے، میرا جنون ہے، کیونکہ سب کچھ مجھے اپنے سرکار بادشاہ سے، آپ کی نگاہ سے، آپ کی نسبت سے اور آپ کے سینے سے عطا ہوا. تو میرا عشق اور میرا جنون، میرا مرشد، میرا عشق اور میرا جنون، میرا اللہ بادشاہ، میرا عشق اور میرا جنون میرے آقا حضور علیہ السلام، میرا عشق اور میرا جنون پنجتن پاک علی پاک. تیرا عشق اور جنون، میرا اسٹیٹس، میری دولت، میری قابلیت، میری ڈگریاں، میرے تعلقات، میری اولاد. ایسا ہی تیرا یہ ہے، میرا یہ ہے. تو مطلب والا ہے، میں مقصد والا ہوں. تو مطلب والا ہے، میں مقصد والا ہوں. تو محل پسند کرتا ہے، میں مقصد پسند کرتا ہوں. تو محل پر، محل میں جانے کو، محل میں جانے کو یہ تیاری ہے تیری.
اور میں مقصد کو پانے کی تیاری کرتا ہوں. تو محل بنا کر اس میں آسائشیں ڈھونڈتا ہے، اس میں 2 منٹ کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ اس محل میں آپ تک چوننے کہ گارنٹی ہوتی ہے کہ 2 منٹ بعد تو زندہ ہوگا. تم نے یہ بنایا نا، میں نے قبر بنائی جہاں قیامت تک کی گارنٹی رہنے کی. میں نے قبر بنائی، تو نے محل بنایا. تو مطلب والا، میں مقصد والا. مقصد اللہ کا ذکر، منزل اللہ کی ذات. پکڑ لے سیدنا گوہر شاہی کا ہاتھ، پکڑ لے سیدنا گوہر شاہی کا ہاتھ. یہ کہی بری لگی تو لگا کرے، اچھی لگی تو پھر جم کے بیٹھا کرو، روز آیا کرو، دوڑ دوڑ کے آیا کرو، بھاگ بھاگ کے آیا کرو کہ تمہارے نفوس کو یہاں آ کر پڑتی ہیں ٹھوکریں، یہاں پڑتی ہیں ٹھوکریں، یہاں ہوتی ہے اسے تکلیف، یہاں بل بلاتا ہے وہ آ کے. میرے سے کیا دشمنی ہے؟ میرے سے ابلیس کی، شیطان کی، اور میرے سے کیا دشمنی؟ یہی دشمنی ہے، یہی دشمنی ہے نا بس. کہ جو میرے ہیں یہ انہیں چھین چھین کے لے جا رہا ہے. کیونکہ اس کے سرکار سیدنا گوہر شاہی نے اسے سمجھا دیا، سکھا دیا کہ بتا دو لوگوں کو یار ہم اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے جب تک رحمان تمہارے اندر جان نہ جائے. یہ بنیاد دشمنی. کیوں اتنے نفس حملہ کرتے ہیں اس پہ اور پھر جھوٹے کھا کے جاتے ہیں. جیسے ایسے طاقتور جنات اتنی بھی ہمت نہیں کے اندر قدم رکھتے ہیں، کوئی یہاں سے جھانک رہا ہے، کوئی وہاں سے جھانک رہا ہے. ہاں بڑے بڑے سمندر خان، وہ اسے بچا رہا ہے، وہ اسے بچا رہا ہے، وہ اسے ہٹا رہا ہے، وہ اسے ہٹا رہا ہے. کالا بھوسی کر رہے ہیں. واپس چلو واپس. یہ جنات کا بتا رہا ہوں جو محفل کے دوران جھانکا تاکی ہوتی ہے، دم نکل رہے ہوتے ہیں، بہت طاقتور. آیا نہیں تھا، کیا نام تھا؟ افتخار عالم، کلکتہ کا جن. کہتا ہے 1000 جنوں کے برابر طاقت ہے انور شاہ میری. اچھا میں نے سن سانس بھی نہیں لینے دوں گا، سانس بھی نہیں لینے. تو آگ سے بنا ہوا ہے نا، نار سے. میں ایسی نار تمہیں دکھاؤں گا، میں ایسی آگ اس آگ میں لگاؤں گا کیا بات ہے کہ بھاگتا پھرے گا، کہیں پناہ نہیں ملے گی. تو نار سے بنا ہے. تو مجھے اللہ پاک نے اپنا نور عطا کیا ہے. جب پیدا ہوا تو میری والدہ نے، میری ماں نے میرا نام انور رکھا. انور کہتے ہیں نور والے کو. یہی نا میں، ایک میں صوفی بھی ہوں، الحاج بھی ہوں، سید بھی ہوں. چوتھے امام ائمہ اہل بیت، چوتھے امام حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے صاحبزادے سیدنا سجاد علیہ السلام کی اولاد ہوں. میں الحاج بھی ہوں، میں صوفی بھی ہوں، میں انور بھی ہوں، اور میں علی بھی ہوں، علی والا. صوفی سید انور علی. وہ تکبر نہیں ہے، یہ کہانی اللہ پاک کی شفقت ہے میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ نظر ہے، یہ نسبت ہے میرے سرکار سیدنا گوہر شاہی. جی ایک دن کا بچہ، 2 دن کا بچہ، 1 ہفتے کا بچہ، 15 دن کا بچہ، اتنی گواہی میں نام رکھ لیا جاتا ہے نا. میرا نام انور کیوں رکھا میری والدہ نے؟ انہیں کچھ پتا تھا؟ کوئی پلاننگ تھی؟ نہیں، رکھوایا گیا نام انور رکھو، کیونکہ آگے اس نے کام لینا ہے ہمیں، اس سے بہت سارے کام کرنے اس نے. مہربانی اللہ پاک کی مہربانی کہ مجھے اپنا نوکر، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی، آپ کی شفقتیں
کہ مجھے اپنے در کا نوکر بنایا. میرے سرکار بادشاہ سرکار سیدنا کب شاہی کرے گا آپ کی محبت آپ کی مہربانی کہ مجھے اپنا نوکر بنایا اور بٹھا دیا. کرو انور شاہ کام, ہماری نوکری کرو یار, چھوڑو تم, چھوڑو تم. جی حق کے شک پوچھوں گا اس دن کہاں گیا تیرا اسٹیٹس, کہاں ہے تیری وہ لشکریں مارتی ہوئی گاڑیاں, اور کہاں ہے تیری میڈیکل کی ڈگریاں, کہاں ہے تیری $1,000 پینشن. بڑی تراویحیں کروائی, بڑی سہلیاں کروائی تو نے, بڑا مسلک کو یاد کروایا, مسلک کی تسبیح بڑھائی لوگوں کو تو نے. تبلیغ مسلک ان کی ہو رہی ہے نا, دین اسلام کی تبلیغ کہاں ہو رہی ہے؟ دین اسلام تو یہ بتایا نا, لا صراط الا بحضور القلب, دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. فوائد للمصلین الذین عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہے اور ریاکاری کرتے ہیں. یہ قرآن ہے, یہ ہے دین اسلام. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار اور اخلاق کا نام ہے دین اسلام. اور دین اسلام کا کوئی تصور نہیں جب تک نفس اور قلب کی طہارت تجھے نہ مل جائے, نفس اور قلب کی طہارت کو حاصل نہ کر لے. اور یہ طہارت مل نہیں سکتی اللہ کے ذکر کے بغیر. جب تک اللہ کا ذکر تیرے اندر نہ اتر جائے, تیرا قلب اللہ سے جاری نہ ہو جائے, بولنا شروع سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے قیاما و قعودا علی جنوب, فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا. تو وہ مانے گا باتیں جو تیرے مسلک کے قرآن میں سے بھی چھانٹی کر کے نکال لیتی. جن باتوں کو ان کا مسلک نہ مانے وہ باتیں یہ ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں, چھانٹ دیتے ہیں. یہ تو قرآن کی اس بات کو ہمارا مسلک ہمارا مولوی نہیں مانتا. مسلک کی تبلیغ ہوئی نا پھر تو. دین اسلام کی آبرو کا نام قرآن کریم ہے, دین اسلام کی آبرو کا نام ہے قرآن کریم. اس میں سے بھی چھانٹیاں کر رہا ہوں, شرم نہیں آتی. اور کتنا واضح فرمان اللہ پاک کا قرآن کریم میں, کتنا, بلکہ فرمان کا حکم سمجھو اسے. وَلَا تُطِعْ مَنْ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا. اور یہ بڑے غرور, بڑے تکبر کے ساتھ اپنے مولوی کی اطاعت کرتے ہیں, شرم نہیں آتی. قرآن کی نفی کر کر مولوی کی اطاعت. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. قرآن کا فرمان یعنی اللہ پاک کا حکم, یہ کتاب اللہ ہے, اللہ کی کتاب ہے. یہ اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا فرمان, اللہ کا حکم. حکم کیا ہے کہ اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. چھن کو تو صحیح, مومن اور متقی ہونے کے دعوے داروں, امتی ہونے کے دعوے رکھنے والوں, چھن کو تو صحیح. ذرا اپنے گریبان میں کبھی پوچھا تم نے مسلک کا سبق پڑھنے والوں سے کہ قرآن کا حضرت صاحب یہ حکم ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. کیا آپ فرمائیے آپ کا قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے؟ نہیں, ادھر کبھی نہیں آئیں گے, ادھر کبھی نہیں آئیں گے. ٹاکرا ہو جائے گا نا قرآن سے, پکی مہر لگ جائے گی. مہر تو اب بھی لگی ہوئی ہے, مہر تو اب بھی لگی ہوئی ہے.
کہ گمراہ کرتا ہے تو بھی تیری سماعت پر، تیری بصارت پر، تیری گویائی پر کفن ڈال دیتا ہے. اسے کہتے ہیں گمراہ کرنا. وَمَن يَضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، وہ نہ پاوے گا ولی و مرشد جسے میں گمراہ کروں، یعنی کفن ڈال دوں. مانتے ہو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تم اپنے گھر میں خوش، ہم اپنے گھر میں خوش، تم اپنی قبر میں خوش رہنا، ہم اپنی قبر میں. جس نے ولادت علی، جس نے آقا اسلام کی ولادت کی خوشی، 25 نومبر سرکار بادشاہ کی ولادت کی خوشی اور خوب اللہ کا ذکر اپنی قبر میں بھی ہم کریں گے جی. تم اپنے محلوں میں نہ کر سکے اللہ کے ذکر کی محفلیں، اپنے محلوں میں نہ کر سکے، اور اللہ پاک کی کریم کبریائی دیکھو، اس کے احسانات اور انعامات دیکھو کہ ہمیں اپنی قبر میں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا کر دی. اور تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے. اتنی بڑی نعمت کہ تیری قبر میں اس نے تجھے مرنے کے بعد اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا کر دی. صحیح ہے. موت تو جسم کو آئے گی نا. اگر رحمان تیرے اندر جاگ چکا ہے تو موت رحمان کو تھوڑی آتی ہے. اگر اللہ کے نور سے بیدار ہو چکا ہے اور عادی ہو چکا ہے وہ اللہ کے ذکر کا، اس کا نشہ بن چکا ہے، اس کا سرور بن چکا ہے، اس کا عشق بن چکا ہے، اللہ کا ذکر اس کا عشق بن چکا ہے، اس کی محبت ہے اللہ کا ذکر. کیونکہ دل میں جو بھی چیز آ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے. محبت کا تعلق دل سے، اللہ کا ذکر دل میں آئے گی، اللہ کے ذکر سے محبت ہوگی. صحیح. چلو یہ اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے. برا لگے بھائی کوئی بات ہماری بری لگا کرے تو ہم اللہ کے فقیر ہیں. اور کیا آزمائش کہ اللہ پاک نے اپنا دین کی والا فقیر بنا دیا، بٹھا دیا. یہ میری محبت کی باتیں سکھا انور صاحب، سکھا لوگوں کو میری محبت کی باتیں، بتا میرے ذکر کی باتیں، میرے ذکر کی فضیلت کیا ہے. مسلمان سے بندہ مومن کب بنتا ہے کہ جب میرا ذکر اس کے قلب میں اتر جاتا ہے، میرے ذکر سے اس کا سینہ روشن اور منور ہو جاتا ہے. میرے نور سے، جو ذکر کرنے سے نور بنتا ہے تمہارے سینے میں، تمہارے قلب میں، اور وہی نور پھر دنیا اور آخرت میں تمہاری کامیابی اور کامرانی کی ضمانت بن جاتا ہے. وہی نور جی. اور کون سی ضمانت چاہیے تمہیں، اور کون سی ضمانت چاہیے؟ ہوگی سے وہی کوئی ضمانت ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.